आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर वेल, होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। आज का व्लॉग बड़ा स्पेसिफिक व्लॉग है और एक बहुत लंबे गैप के बाद व्लॉग है, क्योंकि मैं एक मखमसे में था कि किसी कल्चरल चीज़ पे बात की जाए या किसी एजुकेशनल चीज़ पे बात की जाए। फिर मुझे याद आया कि शीवनिंग का मौसम आ रहा है। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जो लोग अप्लाई करना जानते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, शीवनिंग स्कॉलरशिप हुकूमत बरतानिया की कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए बहुत ही कमाल की स्कॉलरशिप है, बहुत मुफीद स्कॉलरशिप है। अगर आज आप लोगों को मेरा दीगर काम जो मैं कल्चरल डिस्कोर्स करता हूँ उसमें कोई भी चीज़ ज़रा बेहतर, ज़रा सॉर्टेड या अक्सर आप लोग कहते हैं नुआंस्ड नज़र आती है, तो उसमें बहुत अहम किरदार मेरे शीवनिंग के सफ़र का है। जैसे अक्सर यूके में शिवनिंग कहते हैं, तो उसकी आपको प्रोनाउंसिएशन में इवेंचुअली एक टाइम लगेगा, लेकिन शिवनिंग की बदौलत आप इतने लोगों से और मिलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन आपका एक मुनफरिद मसला नहीं रहेगा। अच्छा जी, मैं पहले कुछ वीडियोस, एक वीडियो मैं कर चुका हूँ जो ज़रा हैपहैज़र्ड सी थी, अबाउट शीवनिंग क्वेश्चंस, अबाउट हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. I think this can apply to anyone who understands Urdu या हिंदी. द रीज़न वाई मैं इसको उर्दू या हिंदी में करूँ, आई नो दुनिया भर के ग्लोबल एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन आई थिंक उनके लिए अपने अपने मौक़े हैं। तो अहम यह है कि हम अपनी पॉपुलेशन के लिए नए नए मौक़े बनाएं कि वो जाएं। अच्छा, जो चारों सवालात हैं, मैं हर साल कोशिश करूंगा अब उन सवालात को नए तरीके से अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊं। कुछ का मैं पहले बता चुका हूं, कुछ का अब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीदा चीज़ें जो आप शीवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में जान लें और समझ लें कि ये एक और क्योंकि ये सारे सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आए हैं। ये हुकूमत बरतानिया की स्कॉलरशिप है और ये एक मास्टर्स की स्कॉलरशिप है, और इसके अंदर इनका एक गाइडेंस का और प्री रिक्विजिट का सेक्शन होता है इनकी वेबसाइट पे। वो मैं खोल नहीं सकता क्योंकि उसके लिए मुझे एक नए सिरे से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आप कितना इसके लिए एलिजिबल हैं और इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो वो उसके लिए अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं 2 साल का एमफिल कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे बताइए। देखिए, इनका एक अपना सिस्टम दिया हुआ है, एक ग्रेडिंग सर्टन सिस्टम होता है डिग्रीज के इक्वल करने का। आप उस सिस्टम पे जाके देख लीजिए कि अगर आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एजुकेशन इक्वल होते हैं उस सिस्टम के, तो वो बिल्कुल हो जाएगा। वो बहुत आसान है, वो वहाँ से थोड़ा सा उस लॉग को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे वो सवाल पूछे हैं जो ऑलरेडी गाइडलाइंस में मौजूद हैं। और याद रखिए, हो सकता है कि गाइडलाइन हर साल चेंज होती रहे। मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि तकरीबन शीवनिंग को मेरे ख्याल से लेट 80s में शीवनिंग स्कॉलरशिप आई थी, और तब से अब तक उनकी मोरलेस चीज़ें थोड़ी सी इवॉल्व हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से पैटर्न एक सर्टन है। सो रीड दैट केयरफुली, अंडरस्टैंड दैट केयरफुली। एक और चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैं खुद मीडिया कम्युनिकेशन टीचिंग से ताल्लुक़ है मेरा। मैंने मास्टर्स किया क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज़ में SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। मैं एक अदद अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून का कल्चर एडिटर हूँ। मैं हबीब यूनिवर्सिटी में कल्चर और मीडिया से मुंसलिक कोर्सेज पढ़ाता हूँ। मैं व्लॉगर हूँ, मैं बहुत बातें बनाता हूँ, जैसे आपने देख लिया होगा 4 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हम सवालात पे नहीं गए। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। मैं शीवनिंग के 2017 के बैच में गया था, 2018 में सनद याफ्ता होके वापस आया वहाँ से, बरतानिया से। तो मैं दिस इज वेयर आई कम फ्रॉम। नाउ बिफोर आई गो ऑन टू आंसर द क्वेश्चंस, एक चीज़ ज़हन में रखिए कि अगर आपका एक दफ़ा शीवनिंग में नहीं हुआ तो दूसरी दफ़ा ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अगर आपका दूसरी दफ़ा भी इरास्मस वगैरह किसी तीसरी जगह नहीं हुआ तो तीसरी दफ़ा भी अप्लाई कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं, अरे राफी भाई आप तो मीडिया में इतने अरसे से हैं और ऐसा वैसा। मेरा भी दूसरी अटेम्प्ट में हुआ था, ये जहन में रखिए। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि दूसरी अटेम्प्ट में एक तो आपकी एप्लीकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और शायद मैं कोई शीवनिंग की कमेटी में नहीं हूँ, ना मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना उनमें उठता बैठता हूँ, और शायद वो इस कमिटमेंट को भी देखते हैं
کہ آپ اتنے کمیٹڈ ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں. ہاں ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، خاص طور پہ ایک ایسے ملک سے باہر جانے کے لیے جہاں آئے دن ایک ڈسیبلنگ انوائرمنٹ ہے لوگوں کے لیے. تو وہ ایک گیپ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دنیا جا کے دیکھیں، اور کیونکہ اتنا مہنگا ہے سب کچھ تو کسی فنڈڈ اسکالرشپ کے خرچے پہ جا کے دیکھیں. اب ہم سوالات کو چیدہ باتوں کو سوالات کے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو کہ میں نے ان کو کیسے آنسر کیا. اور انشاءاللہ پھر جب انٹرویو کا سٹیج آئے گا تو میں انٹرویو کے اوپر ایک نیا ولاگ کر دوں گا، ہاؤ ٹو ایس دیٹ انٹرویو. یہ ذہن میں رکھیے کہ میں کوئی پروفیشنل ٹیوشن سینٹر نہیں چلاتا، میں کوئی پروفیشنل ٹریننگ سینٹر نہیں چلاتا، نہ میں اس کام کے پیسے لیتا ہوں. یہ میں صرف اپنے ایکسپیرینس سے، کیونکہ میرے بہت سے شاگرد اس کے بعد انہوں نے اپلائی کیا، وہ بھی ہو کے آ گئے. نجم سہروردی ایک میرے شاگرد ہیں، وہ ریلیجن پولیٹکس میں ماسٹرز کر کے آ گئے. انہوں نے بھی میری اپلیکیشن پہ اور اس طرح کام کیا تھا. لیکن آبویسلی یہ ذہن میں رکھیے کہ ایوری ونس جرنی از یونیک. Just because I have written certain things a certain way, you don't have to imitate that. آپ کی اپلیکیشن سٹینڈ آؤٹ ہی تب کرے گی اگر وہ اوریجنل ہوگی. تو آہستہ آہستہ جو میرا خیال ہے سوالات ابھی بھی وہی ہیں جو پہلے تھے. پہلا ورک ایکسپیرینس کا سوال ہوتا ہے، جی پلیز پرووائڈ اے بریف سمری آف یور رسپانسبلٹیز ہیئر، جو بھی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے. تو دیکھیے اس میں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ میں ایک اخبار سے منسلک ہوں، ایک ڈیسک کو ہیڈ کرتا ہوں. میری ڈیسک میں اخبار کے سب سیکشن میں میرے 4 یا 5 امپلائیز ہیں جو میرے انڈر کام کرتے ہیں. ان میں سے اتنی خواتین ہیں، اتنے مرد ہیں. ہم راؤنڈ دا کلاک خبریں بناتے ہیں، ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں، ہم خبریں بھی دیکھتے ہیں. اکثر میں ٹی وی بھی کرتا ہوں، اور اس طرح ہم ایک پوری نیوز سائیکلز کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے جب موقع ملتا ہے تو میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں جا کے. کیونکہ اچھا یہاں پہ آپ کو کیونکہ نہیں دینا، کیونکہ کے لیے آپ کے پاس پوری اپلیکیشن آگے پڑی. یہاں آپ سیدھا بتا دیں گے، اور کیونکہ 200 ورڈز کی لمٹ ہوتی ہے، میری ٹائم 200 ورڈز کی لمٹ تھی، میں اپنی اپلیکیشن ہی کھول کے یہاں آپ صرف یہ بتائیں گے کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. اور اب جیسے میں نے کہا کہ میں اخبار میں سپروائز کرنے کے علاوہ لکھتا بھی ہوں، میں ریویوز بھی کرتا ہوں، اور میں ریویوز اور لکھائی اس طرح کے ٹاپک سے منسلک چیزوں پہ لکھتا ہوں. یہ ہو گیا سوال، کیونکہ اس کے اندر دے وانٹ بیسک انفارمیشن، کیونکہ اس کے اوپر بلڈ ہوں گے آپ کے باقی سوالات. لیکن انفارمیشن ریپیٹ نہ کرنا یہ ایک آرٹ ہے. اور جیسے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا نا کہ سب سے مشکل لکھائی مختصر لکھائی ہے، تو مختصر لکھنا بھی آرٹ ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ آپ 500 کے ڈرافٹ سے چھوٹا کرتے کرتے 200 پہ آئیں اور پھر آگے جانا شروع کریں. اچھا جی، ہاں اب جو ہے اگلا سوال آ گیا 500 ورڈز کا، کہ شیرننگ از لوکنگ فار انڈیویجولز دیٹ ول بی فیوچر لیڈرز. فیوچر لیڈرز کو انڈر لائن کیجیے، اور انفلوئنسرز، انہوں نے خود اس کو بولڈ بھی کیا ہوا ہے. In their home countries, explain how you meet the requirement using clear examples of your own leadership and influencing skills to support your answer. اچھا جی، اب یہاں ہے آپ کی کہانی. آپ کی کہانی کیا ہے؟ Your story is what matters here. How brilliant is your story, how good is your story, and how plausible is your story. میں نے یہاں پہ کہانی بتائی تھی کہ آئی ہیل فرام کوئٹہ ان بلوچستان، اینڈ میری جو اسٹرگل ہے جو میں نے بتائی تھی اس پورے اندر، وہ ایک لٹرلی جو میرے خیال سے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کی اسٹرگل ہوگی. وہ ایک چھوٹے سے سبربن شہر سے آ کے ایک بڑے شہر میں بسنے والے لڑکے کی کہانی میں نے بتانا شروع کی. اور اس کی تمہید میں نے کچھ ایسے باندھی کہ وہ جو ٹپیکل ایک پاکستانی 23 مارچ کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ کوئٹہ کے لوگ ہمیشہ بڑے ہاسپٹیبل ہیں اور ایک بڑی کلوز نیٹ کمیونٹی ہے. لیکن اچھی بات یہ تھی کہ میں اپنے سوال میں اس کو زیادہ، کیونکہ سوال لیڈرشپ اور انفلوئنسرز کا تھا، تو میں نے اس کو زیادہ سیلف ریگولیشن کے اندر کنورٹ نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ ایسا ہے کیونکہ کوئٹہ ایک کلوز نیٹ کمیونٹی ہے، تو ہمیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کی حالات کا، ہر چیز کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اندر ایک کمیونٹی لیڈر ہونے کی ٹینڈنسی ہے جب تک میں کراچی موو نہیں ہوا تھا، کیونکہ کوئٹہ میں سب لوگوں کی ایک نیچرل
टेंडेंसी थी कि एक दूसरे के काम आना, जैसे तमाम आई एम श्योर छोटे शहरों में ये होता है और बड़े शहरों में ऐसा इतना नहीं होता बिकॉज डोंट हैव द टाइम. तो मैंने कहा जब मैं आया तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं पहली दफ़ा ज़ैबिस्ट गया पढ़ने के लिए तो मुझे पता चला कि ओ जी यहाँ तो बड़ी जगह है. और जब किसी टास्क के लिए कहा गया जैसे कोई फेस्टिवल करवाने के लिए तो आई वाज द वन हु रेज्ड माय हैंड, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे अंदर एक कम्युनिटी लीडरशिप का ट्रेट था. और उसके बाद जो है मैं जब इवेंट ऑर्गेनाइज़र हुआ फिर मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को एज अ टीए ज्वाइन किया. सो आई हैड वेरी मच बिकम द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. अगेन याद रखिए कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट इदारों में ऐसा कुछ होता भी नहीं है. लेकिन अगर आपके पास वो है और आपकी एप्लीकेशन कि आपने किसी तरह लेफ्ट की पॉलिटिक्स या तंजीमी लेवल पे कुछ काम किया, देन आई थिंक इट विल बी इवन मोर प्लॉजिबल, क्योंकि मुझे तो वो कहानी बनानी पड़ी थी. फिर उसके बाद मैंने कहा कि माई एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस people as a student coupled by my effective communication skills, I was offered a teaching job in my alma mater right after graduating. अब मुझे जो है ना इन्फ्लुएंस करने से, मैंने अपनी पिछली नौकरी का तो ज़्यादा बता दिया, ये बताया कि मुझे एक्चुअली टीचिंग की नौकरी ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद इसीलिए मिली क्योंकि मेरे लीडरशिप स्किल्स अच्छे थे, क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंस करने के स्किल्स अच्छे थे, क्योंकि मेरे दीगर स्किल्स अच्छे थे. और उस तरह करके फिर मैंने बताया कि प्रेजेंटली मैं ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में, फलानी यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में मैं ये टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ. एंड इट इज़ और मेरा एक बिल्कुल एट अ यंग एज ऑफ 27 आई कैन प्राउडली से दैट मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर नाउ वर्किंग इन मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउसेज, मीडिया हाउसेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इससे मैंने अपनी लीडरशिप की जो कहानी है वो मैंने मुकम्मल कर दी. अब उसके अंदर सवाल ये था कि इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में जाएं. तो फिर मैंने जब अपना काम बताया इस पूरी चीज़ में कि मैंने कैसे इस चीज़ को किया, तो मैंने 2 एग्जाम्पल्स कोट किए थे लीडरशिप और इन्फ्लुएंस के. एक तो जब मैं ज़ैबिस्ट में पढ़ा रहा था तो स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स था और उनमें से कोई एक स्टूडेंट जो है सिंधी में स्क्रीन प्ले लिखना चाह रहा था और डिपार्टमेंट में कुछ लोग थे जिन्होंने इसको कोई साहब थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा अपोज किया था कि देखो ये सब जो है अभी अपनी मादरी ज़बान में लिख के फिर जाके अंग्रेज़ी इंस्टीट्यूट्स में डिग्रियां लेंगे, सो यू शुड हैव एवरीथिंग सबमिटेड इन अंग्रेज़ी. तो वहाँ मैंने क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स के अंदर एक स्टैंड लिया था कि आपको उर्दू में सिंधी में नहीं, आपको उर्दू में या किसी भी मादरी ज़बान में इस चीज़ को रहने देना चाहिए बिकॉज ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन है और इसको आप ज़बान के साथ लिमिट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली जो साहब थे वो कोलंबिया के या कहीं और के पढ़े हुए थे और उन्होंने भी कहा कि नहीं, उनका भी एक पॉइंट था, लेकिन उनको ये समझाना कि ये सोसाइटी ज़रा डिफरेंट है, यहाँ वैसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो अगर कोई उस ज़बान में लिखना चाहता है जिसमें वो सोचता है तो उसे लिखने दीजिए. एक मैंने ये एग्जाम्पल दी. फिर मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था तो वहाँ मेरा एक एम्प्लॉय था जिसने किसी चीज़ को कोई मिसकोट कर दिया था. क्योंकि किसी को मिसकोट कर दिया था और मैंने जब उससे पूछा कि तुमने मिसकोट किया है, मैंने कहा कि जी नहीं, मैंने नहीं किया है. फिर पता चला कि जिन साहब को मिसकोट किया था वो एक पूरी पलटन लेके आ गए और उन्होंने कहा जी मिसकोट किया है, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सुना दी. जब सुनाई तो मुझे पता चला कि वाकई में मिसकोट किया और हमारा एम्प्लॉय शायद हमसे झूठ बोल रहा था. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कनंड्रम ये था इस पूरी चीज़ के अंदर कि मैं उनको किस तरह से उसको रोकूं भी, उसको डिफेंड भी करूं. तो उसमें मैंने बताया कि मुझे बहुत लीडरशिप का और एक मुझे इस तरह का वो करना पड़ा कि मेरा क्योंकि एम्प्लॉय भी बहुत पुराना था, मुझे उसका भी ख्याल रखना था, लेकिन मुझे उसको सज़ा भी देनी थी. तो हमने किस तरह वो किया. सो आई एम श्योर यू हैव स्टोरीज ऑफ योर ओन जो आप इसके अंदर ला सकते हैं. और मैंने ये भी बताया कि मैं एक डेस्क को बहुत यंग एज पे हेड कर रहा था और उसके क्या फ़ायदे हैं. एज, यंग, पैशन, टीम, ये सब बड़े कीवर्ड्स हैं इस चीज़ के लिए. उसके अलावा जो नेटवर्किंग का क्वेश्चन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस यू स्पीक. अगर आपने कोई कम्युनिटी इंटरवेंशन काम किया है, बहुत से लोग जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, डेवलपमेंट के कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अहम होती है. तो इसमें वो लिखिए, इसमें ये लिखिए कि आपकी अपब्रिंगिंग कितनी मल्टी कल्चरल है, कितनी मल्टी लिंग्विस्टिक है, और किस तरह, जैसे मैंने इसमें वही एक कहानी की थीम रखी कि जब मैं एक नए शहर आया
تو اس شہر کے نئے رسم و رواج کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو مولڈ کیا، کیونکہ میری بچپن جو ہے بہت سے کرسچن، بلوچ، بروئی، ہزارہ، پشتونوں ان سب کے ساتھ کھیلتے کودتے گزری ہے، تو میرے لیے انفیکٹ ایک نئے شہر میں ایڈجسٹ کرنا اتنا پرابلم نہیں ہوا، بیکاز میری اپ برنگنگ ایسی تھی. بس امپورٹنٹ یہ چیز تھی کہ آئی ہیڈ ٹو بی روٹیڈ ان ہو آئی واز. اور اس کی وجہ سے یو آلویز گیٹ ٹو لرن سم تھنگ نیو فرام سم ون سیز. اب اس میں ایک اور بڑا جو نیٹ ورکنگ کا سوال ہوتا ہے، اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوزنگ کلیئر ایگزامپل ایکسپلین ہاؤ یو میٹ دس ریکوائرمنٹ. ایک سیکنڈ. اچھا جی، یہ کون سا سوال ہے؟ ہاں، سو اب جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپلین ہاؤ یو میٹ دیٹ ریکوائرمنٹ، تو اس کے اینڈ میں آپ یہ ضرور لکھیں جیسے میں نے لکھا تھا کہ ونس آئی کم بیک فرام مائی ایوننگ آئی ول بی بیٹر equipped to the power of my word to educate the masses and make them indulge in progressive discourse. کہ ایوننگ کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئے گی. کوئی ایک آدھ لائن اس کی اینڈ میں اگر آپ لکھ دیں، اینڈ اس میں جیسے نیٹ ورکنگ کے اینڈ میں بتاتا ہے نا، اینڈ آؤٹ لائن ہاؤ یو ہوپ ٹو یوز دیز اسکلز ان دا فیوچر. سو اب اس میں آئی ووڈ یوز نیٹ ورکنگ اسکلز ٹو میک مور فرینڈز ود ان دا ایوننگ سرکل اینڈ ٹو انشور دیٹ آل مائی ایوننگ فیلوز آلسو ہیو اے کلیکٹیو آئیڈینٹی اپارٹ فرام دیئر یونیک پرسنالٹیز. بظاہر یہ آپ کو ورڈ گیم لگ رہا ہوگا، لیکن جو کیریکٹر میں نے شروع میں پلے کرنا میرے لیے بہت نیچرل ہے، بیکاز دس از ہو آئی ایم. لیکن میں اگر آپ کو ایک ٹیچر کی طرح بتاؤں تو جو کیریکٹر میں نے شروع میں پلے کرنا شروع کیا، کمیونٹی لیڈر، وہی والی چیز میں اب اس میں بار بار ریگریٹ کر رہا ہوں اس پوری چیز کے اندر. When I come back from the evening program, I'll make sure that my experience and more so the lessons that I have learned are conveyed to a larger network of friends and family through personal connections and social media. اس سے میں زیادہ تر لوگوں کو ایوننگ کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے کنونس کر سکوں گا، جو میں آج کر رہا ہوں. So this is how you go about this question. اچھا، studying in the UK question. Outline why you have selected your chosen 3 courses and explain how that relates to your previous academic professional experience. اچھا، میں نے اس میں بہت بڑی غلطی کی تھی پہلی دفعہ جب اپلائی کر رہا تھا، وہ آپ لوگ نہیں کیجئے. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے پہلی دفعہ جب اپلائی کیا تو میں نے کہا ایک میں ماسٹرز فلم اسٹڈیز کر رہا ہوں، ایک جگہ میں اسکرین رائٹنگ کر رہا ہوں، اور ایک جگہ میں کلچر اسٹڈیز کر رہا ہوں. اور وہ میں فرسٹ اسٹیپ سے آگے نہیں گیا، اور بعد میں جب میں نے اپلیکیشن دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ ایکچولی اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اٹس اے لیک آف فوکس. میری اپلیکیشن میں کوئی فوکس ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو نیرو ڈاؤن کیا، اور پھر میں نے ایک جیسے سملر کورسز 3 الگ یونیورسٹیز میں. دیکھیں، برطانیہ میں ہم سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے، ہماری طرح نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہمیں پتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا یہ اچھا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا وہ اچھا ہے. میں نے صرف یہ دیکھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، دیکھیں مورلیس کورسز برطانیہ میں آپ کو تمام یونیورسٹیز ایک جیسی ہی پڑھاتی ہیں، ایک جیسے ہی کورسز ہوتے ہیں مورلیس برطانیہ میں. تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں اچھا اس یونیورسٹی میں مجھے یہ پاتھ وے مل رہا ہے، اس یونیورسٹی میں مجھے یہ پاتھ وے مل رہا ہے، اس یونیورسٹی میں مجھے یہ پاتھ وے مل رہا ہے. تو تینوں یونیورسٹیز چوز کرنے کی آپ کے پاس کوئی ریشنل ہونا چاہیے. ایک ریٹنگ ہو سکتی ہے، دوسرا کورسز ہو سکتے ہیں، تیسرا فیکلٹی ہو سکتی ہے، چوتھا کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو وہ آپ کو یونیورسٹی پرووائڈ کرتی ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ میرا بیچلرز میڈیا سائنسز میں تھا، میں ماسٹرز کریٹو اور کلچرل انڈسٹریز میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اب میڈیا کنونشنل میڈیا نہیں رہا. میڈیا، کریٹو انڈسٹریز، کلچرل انڈسٹریز، کمیونیکیشن، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ایک کانورزیشن میں ہے. تو اگر میں ایک میڈیا کی ڈگری لوں گا تو میں اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنے پوٹینشیل کو لمٹ کروں گا. تو اس طرح سے تھوڑا سا آپ جس فیلڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے اندر جو لیٹسٹ ڈسکورس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور میں نے اس میں اچھا جی، اس کے بعد کیریئر پلان کویسچن جو ہے، Chevening is looking for individuals who have a clear post-study career plan. Outline your immediate plans upon returning home and your longer-term career goals, considering how these relate to UK priorities in your country. تو دیکھیں، میں نے تو اس میں سمپل سی چیز شروع کی. میں نے کہا کہ دیکھیے میں اپنی نوکری سے ریزائن نہیں کروں گا، کیونکہ اس سوال کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو سوال یہ کہ obviously جب ہمیں کسی کو ٹرین کر رہے ہیں لیڈرشپ سکلز میں یا کسی چیز میں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا
چاہیے کہ خواہ وہ واپس آ کے کچھ کنٹریبیوٹ کرے گا یا کرے گی یا نہیں کرے گی. دوسرا یہ کہ ان کا واپس آنے کا کتنا ارادہ ہے. بہت سے پاکستانی کھسک جاتے ہیں, دبئی سے آتے ہیں, فلائٹ لے کے واپس چلے جاتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. دس از پرنسپلی رانگ. کوئی آپ کی ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہا ہے, 40-50 لاکھ روپے آپ کے اندر لگا رہا ہے, اور آپ مطلب اس چکر کے اندر کہ یو کے میں کھسک جائیں, اپنی وائف کو لے جائیں, اپنے بچوں کو لے جائیں, یہی نہیں کرنا آپ نے, انلیس کوئی بہت آپ کا پرابلم ہو یا کچھ ہو. لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. یو ہیو ٹو کیپیٹلائز آن دس دا موسٹ, اینڈ یو ہیو ٹو بی تھورو اینڈ یو ہیو ٹو بی پروفیشنل. پتہ کسی کو نہیں چلے گا, کوئی آپ کے پیچھے پولیس نہیں بھیجے گا, بٹ دس از جسٹ پرنسپلی رانگ. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس, رائٹ. سو پہلی چیز تو یہ کہ جب یہ پوسٹ کیریئر پلان کا پوچھتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ جانے سے پہلے کتنی جگہوں پہ آپ کے پاس آفرز ہیں, کس چیز میں. جب آپ ایک ماسٹرز ڈگری لے لیں گے تو آپ کے پاس کیا نئے ایونیوز کھل جائیں گے. ایک سمپل سی چیز, اگر آپ لوگ کسی طرح کی ٹیچنگ کرتے ہیں تو ماسٹرز کے بعد آبویسلی آپ کے لیے ٹیچنگ کے نئی دروازے کھلیں گے. مجھے تو میڈیا میں ایک انڈر گریڈ ڈگری پہ اس لیے نوکری مل گئی, ٹیچنگ کی نوکری مل گئی تھی کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ کام پڑھا وہی نہیں تھا, تو وہ جو فرسٹ سیکنڈ بیچ کے لوگ تھے وہی پڑھا رہے تھے. تو ایک تو آپ اس چیز کو بہت ایمفیسائز کریں گے اس کے اندر. دوسرا یہ کہ آپ جس انڈسٹری کے اندر جا رہے ہیں, بی اویئر آف اٹس گروتھ. تھنک لائک انٹرپرنور. آئی ہیٹ انٹرپرنورز, بٹ جہاں ان کو سیلس پیچ دینی ہوتی ہے, ایلیویٹر پیچ دینی ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں جی 5 سال کے اندر آپ کی جو ڈیجیٹل انڈسٹری ہے وہ اتنی گرو کرے گی, آپ کی جو ایگریکلچرل انڈسٹری ہے وہ اتنی گرو کرے گی. تو اگر میں 2 سال بعد ماسٹرز کر کے آؤں گا ایک ڈگری ان ایگریرین اسٹڈیز کر کے, تو آپ پھر دیکھیے اپنی نئی سلوشنز کے ساتھ پاکستان کی ایگریکلچرل ایشوز کی, ایگریرین ایشوز کی کمیونیکیشن کو میں مادری زبانوں میں ڈیجیٹائز کیسے کر دوں گا تاکہ کسان اور ٹھیکیدار اور کنزیومر کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ دور ہو جائے. یہ میں نے بیٹھے بیٹھے کہانی بنائی. بٹ یو سی, اس کے اندر فور سائٹ ہے, اس کے اندر اویئرنیس آف یور سوسائٹی ہے, اس کے اندر ایک فوکس ہے. دیکھو کلیئر پلان تو آپ دے ہی نہیں سکتے, ایک فوکس ہے. جیسے میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ پاکستان میں میڈیا بوم کر رہا ہے, لیکن ڈیجیٹلی اس وقت اس لینڈسکیپ کے اندر ایک میس ہے پاکستان کے اندر. جہاں کیب سروسز آ گئی ہیں, جہاں ہر چیز آ گئی ہے, وہاں پہ کریٹو اور کلچرل انڈسٹریز کو بہت امپورٹنٹ ہے ایک نئی طریقے سے گروم کرنا ہے, تاکہ جب نیٹ فلکس اور یوٹیوب ریولیوشن اپنے پیک پہ یہاں پہنچے تو دیر شوڈ بی پیپل جو نہ ہی صرف لوگوں کو بلکہ اسٹیٹ کو بھی یہ بتا سکے کہ کہاں آپ ایتھیکلی سینسرشپ کی طرف جا رہے ہیں, کہاں آپ غلط جا رہے ہیں, کہاں آپ صحیح جا رہے ہیں. اور ٹرسٹ می, آپ کے لیے کوئی یہ کہانی لکھنا نہیں ہوگا, آپ کے لیے اٹس ناٹ لائک رائٹنگ اے ناولٹ. If you are a professional in your field, remember it's a professional degree. It's not like Fulbright کہ بس آپ جائیں اور کر کے آ جائیں. میں Fulbright سے کچھ برا نہیں کہہ رہا, آئی ایم شیور آپ لوگوں کے لیے بھی بہت مفید رہی ہوگی, لیکن وہ ایک سرٹن طریقے کی اسکالرشپ ہے اور ایک سرٹن تھاٹ پروسیس ہے اس کے پیچھے. شیٹنگ از اے پروفیشنل اسکالرشپ. آپ اس کے اندر جائیں اور آپ ایک کلیئر پلان کے ساتھ آپ اس کے اندر جائیں, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے. اب جیسے ایک سوال ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ and your longer outline your immediate plans upon returning to your country considering how these relate to UK priorities in your country. اچھا UK priorities جو ہے نا, اگر ان کا سوال ہے, آپ برٹش کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ جایا کریں. میں جب گیا تھا اس زمانے میں برٹش کاؤنسل نے اپنے 2 تلوار والے آفس میں نئی لائبریری بنائی تھی, تو لرننگ اور ایجوکیشن ان کا زیادہ اسٹریس تھا. تو کبھی بزنس ہوتا ہے, کبھی کانفلکٹ ریزولوشن ہوتا ہے, ڈیموکریسی ہوتا ہے, انرجی ہوتا ہے, گڈ گورننس, پبلک سروسز, انوویشن, ریجنل کوآپریشن. کسی ایک چیز کو آپ نے اس میں سے لینا ہے, اور آپ کو یہ نہیں کہنا او میری تو ڈگری ہی ریجنل کوآپریشن میں اور میں تو آ کے ریجنل کوآپریشن نہیں ہے. وہ میری طرح بیوقوف نہیں ہے, اسمارٹ لوگ ہیں. آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایونچولی, جیسے میرا ایک اسٹوڈنٹ جو گیا تھا وہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس کرنے گیا تھا, اس نے کہا میں ایونچولی مدرسوں کا جو کلچر ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں کہ دیر از سم تھنگ گڈ آلسو کمنگ آؤٹ آف مدرساز, but they need to be rebranded and they need to be renovated, the whole institution of madrasa. And that was a very good pitch, کیونکہ اس نے مدرسوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے, وہ کچھ مدرسے رن بھی کرتا ہے, تو اتنا فار فلیچ بھی نہیں لگا, اور پھر وہ ماسٹرز کرنے باہر جا رہے. So this is how you answer these questions. I know یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی, لیکن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کیا ہے. کوئی اور سوال ہو, کوئی اور جواب ہو آپ کے ذہن میں,
مجھے انسٹاگرام پہ ریچ آؤٹ کیجیے، انفیکٹ مجھے ایسے ہی ریچ آؤٹ کیجیے، مجھے لوگوں سے گپ شپ مارنا بہت اچھا لگتا ہے، جو خوبصورت اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم گپ شپ ماریں، دل برداشتہ نہ ہوئیے گا اگر نہیں ہوتا، ابھی بہت ٹائم ہے جی۔ وہ اتشاد کا بڑا اچھا شعر ہے نا کہ دل بھی کیا طفل ہے سورج کو بھی چھونا چاہے، طفل یعنی بچہ، دل بھی کیا طفل ہے سورج کو بھی چھونا چاہے، چاند کب ہاتھ میں آتا ہے مچل جانے سے۔ تو انگڑائی لینا شروع کیے، ابھی مچلنا شروع کیے، اللہ کرے آپ سب کے خواب، آپ سب کے ستارے چمکیں جیسے میرا چمکا تھا، لیکن بس جب ہونا ہوگا، میں ڈیسٹنی کو بڑا مانتا ہوں، تب ہو جائے گا، جب نہیں ہوگا اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایک کارمک چیز ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر افیکٹ ہوگا۔ خیال رکھیے، آباد رہیے، خوش رہیے، کوئی پریشانی ہو مجھے میسج ضرور کیجیے، گپ شپ لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کتنی جلدی آپ سب اس اسکالرشپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔